قرآن مجید نے جس مسئلے پر، شرک کی جس قسم پر زیادہ زور دیا ہے وہ شرک فی الدعا ہے۔ چیز کو بیان کیا کہ پکار کے لائق صرف میں ہوں، غائبانہ پکار کے لائق صرف ذات میری ہے، بس میرے علاوہ کوئی بھی غائبانہ پکار کے لائق نہیں ہے۔ اس مسئلے کو قرآن نے بار بار بیان کیا۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ پیر، نہ فقیر۔ پکار کے لائق صرف میں ہوں، دعاؤں کے لائق صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر دلائل بھی دیے کہ میں پکار کے لائق کیوں ہوں، وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور میرے علاوہ کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اپنے ہونے کی دلیل دی اور ان کے نہ ہونے کی دلیل دی کہ میں ہوں تو اس لیے ہوں، اور وہ نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے ملک کا اور اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا اظہار کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں بادشاہی، ملک، طاقت، اقتدار، قدرت صرف میری، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں، میں ہی مالک ہوں۔ کہیں کہا زمین اور آسمان، اور کہیں کہا کہ زمین اور آسمان کے جو درمیان کی جگہ ہے اس کا بھی میں مالک ہوں، اور ایک جگہ کہا للہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے بادشاہی زمین اور آسمان کی، اور کہیں کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، مختلف طریقوں سے کہ اسی کے لیے ہے۔ کبھی اپنے نام ذکر کیا، کبھی ضمیر کا ذکر کیا، کبھی کہا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہیں کہا للہ ملک السماوات والارض، کہیں کہا وللہ ملک السماوات والارض، اور کہیں کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ زمین اور آسمان میں تنہا اکیلا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اور کہیں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز کی ملکیت میرے اختیار میں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے میں چاہتا ہوں بادشاہی دنیا کی دے دیتا ہوں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہوں میں چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فرمایا کہ عزتیں بھی میرے پاس ہیں اور ذلت بھی میرے اختیار میں ہے۔ آگے اللہ نے کہا بیدک الخیر، بیدک الخیر کیا معنی؟ فرمایا ہر قسم کی بلائی صرف میرے پاس ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے دست قدرت میں ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، فرمایا کہ میں داخل کرتا ہوں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، میں داخل کرتا ہوں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور میں ہی نکالتا ہوں زندے کو مردے سے اور میں ہی نکالتا ہوں مردے کو زندے سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور میں ہی رزق دینے والا ہوں جس کو چاہتا ہوں بے حساب، کوئی حساب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ملک کا ذکر کر رہا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے
اللہ الذی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں 6 دنوں کی مقدار میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ میں نے کیا، میں زمین اور آسمان کا خالق ہوں۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کو پھیلانا، رزق کو تنگ کرنا یہ میرے اختیار ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ دوسرا رکوع، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، میں ہی ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، میں ہی ہوں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کو اتارا، پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، میں نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا، پھلوں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ملک بتا رہے ہیں، اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ سورج کو میں نے پیدا کیا، چاند کو میں نے پیدا کیا، ستاروں کو میں نے پیدا کیا، ان کو مسخر بھی میں نے کیا، میں ہی کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ کئی آیتیں ہیں، میں اگر یہی آیتیں اللہ کی ملکیت پہ پڑھ لوں تو سارا جمعہ اسی پہ لگ جائے، لیکن آیتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی بادشاہت کی باتیں، اللہ کی قدرت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ کے اقتدار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک طرف تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، یہ جب سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو دعاؤں کے لائق بھی میں ہی ہوں، پکاروں کے لائق بھی میں ہی ہوں، مجھ ہی کو پکارو بھائی۔ جب یہ سب کچھ میں کرنے والا ہوں تو پھر تمہاری دعاؤں کا سننے والا بھی صرف میں ہوں۔ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کیوں دوسروں کو پکارتے ہو؟ اب آئیے ذرا، یہ تو اللہ کی ملکیت کی بات تھی، اللہ کی قدرت کی بات تھی۔ اب آئیے ذرا مخلوق کی طرف آئیے کہ میرے علاوہ جنہیں تم غائبانہ پکارتے ہو، دعائیں جن کے سامنے کرتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو، ذرا سن لو، ان کی حالت سن لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف میری قدرت اور ایک طرف ان کا اختیار، پھر خود فیصلہ کر لینا کہ کس کو پکارنا ہے، کس کو نہیں پکارنا، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا۔ پھر فیصلہ تم پر چھوڑ دیا کہ کس کو پکارنا چاہیے، پھر تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، تمہاری عقل فیصلہ کرے گی۔ اگر اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ پکار کے لائق صرف کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، آیت نمبر 13، سورت کا نام سورت فاطر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ یہ چیزیں گنوانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہی اللہ جس کی یہ صفات گزر گئی، ربکم، تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لہ الملک، بادشاہی صرف اس اکیلے کی ہے، اقتدار صرف اس اکیلے کا ہے۔ کہا میری صفات تو یہ ہے کہ میں رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، سورج کو میں نے مسخر کیا، چاند کو میں نے مسخر کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، آسمان کو میں نے پیدا کیا، بارشوں کو میں نے نازل کیا، رزق کو تنگ کرنا، کشادہ کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم اللہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری طرف آ جاؤ، والذین تدعون من دونی، میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا سمجھ کر، مشکل کشا سمجھ کر، فرمایا میں نے اپنی ملکیت کے بارے میں تمہیں بتا دیا، بادشاہت کے بارے میں بتا دیا، طاقت کے بارے میں بتا دیا۔ اور اگر سورت کا نام سورت سبا میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورت سبا میں آیت نمبر 22 میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے
ادعوا الذین، بلاؤ ان کو، زعمتم من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو، ان کو بلاؤ، بلاؤ، قریب لاؤ ان کو۔ فرمایا حالت ان کی یہ ہے کہ میں نے اپنا ملک بتا دیا ہے، اب ان کا ملک کتنا ہے، ان کا تصرف کتنا ہے، ان کا اقتدار کتنا ہے، ان کی طاقت کتنی ہے، سن لو۔ لا یملکون مثقال ذرہ، لا یملکون مثقال ذرہ، میری بادشاہی تم نے سن لی، اور ان کی بادشاہی، ان کی ملکیت ایک ذرے پر بھی نہیں ہے۔ لا یملکون، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر چیز کے بھی مالک، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ جو سورج کی روشنی آتی ہے روشن دان کے ذریعے گھر میں، تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، ان ذرات میں سے ایک ذرے کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، ذرہ کا لفظ استعمال کیا، اردو میں بھی یہی، فارسی میں بھی یہی، اور عربی میں بھی ذرے کو ذرہ ہی کہتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، اللہ کے علاوہ تم جنہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فی السماوات، آسمانوں میں بھی، ولا فی الارض، اور زمین میں بھی وہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور زمین اور آسمان کو بنانے میں ان کی کوئی شرکت بھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، فرمایا وہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے کسی معاملے میں، یہ ان کی ملکیت ہے۔ پھر آ جائے سورۃ فاطر میں، فرمایا والذین تدعون من دونہ، آیت نمبر 13، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ بتائیں میں نے ترجمہ صحیح کیا؟ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے بھی مالک نہیں۔ کیوں جی، میں نے معنی صحیح کیا؟ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے مالک، ٹھیک ہے معنی ٹھیک ہے جی؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، معنی ٹھیک نہیں کیا۔ چلو پھر معنی کر دیتا ہوں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں، معنی ٹھیک ہے جی؟ نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک۔ آپ نے کہا جی دونوں معنی ٹھیک ہوئی، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو بھی عربی سے شدھ بدھ ہے۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کے مالک نہیں، معنی غلط۔ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں، معنی غلط۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا سفید پردہ ہے، وہ اس کے بھی مالک، اب معنی صحیح ہوا، اب معنی صحیح ہوا۔ کتنی اللہ کو گہری اور چھوٹی مثال دینی پڑی۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کھجور کے مالک نہیں، بات سمجھ آ جانی تھی، ٹھیک ہے کھجور بھی تو چھوٹی سی چیز ہے، گٹھلی بالکل اللہ نیچلی سطح پر آ گئے، کہا کہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ یہ قطمیر باریک سا پردہ ہے، تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ میں اس ساری مسجد میں وہ پردے بھر لوں، رکھ لوں، آپ 50 روپے کے لیں گے مجھ سے، وہ 100 روپے کے نہیں جی، میں 4 5 10 من آپ کے پاس رکھ لوں، یار یہ لے لو ذرا، 100 کے لے لو، 50 کے لے لو، لیں گے آپ؟ بالکل ہلکے، کوئی اہمیت نہیں، مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ کس کا، یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ نے تو بے فائدہ پیدا نہیں کیا اس کو، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے نا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا۔ اللہ نے اس کو اس پردے کے بغیر بھی تو کھجور بنا سکتے تھے، نہ لگاتے پردہ، بغیر پردے کی بھی تو کھجور بن سکتی تھی۔ اللہ نے اس لیے یہ پردہ لگایا، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ کھجور کی گٹھلی کی کھٹاس مٹھاس میں نہ چلی جائے، کھٹاس مٹھاس میں نہ چلی جائے، اور مٹھاس کھٹاس میں نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے درمیان میں کیا لگا دیا؟ پردہ لگا دیا۔
اور اسی پردے کو برزخ کہتے ہیں. اسی پردے کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. بینہما برزخ اللہ یبغیان، یہی پردہ ہوتا ہے. دو سمندر ہوتے ہیں، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے، برزخ ہوتی ہے. میٹھا پانی الگ اور کڑوا پانی الگ، درمیان میں کیا ہے؟ برزخ. اسی کا نام برزخ ہے کہ موت کے بعد انسان کہاں چلا جاتا ہے؟ برزخ میں چلا جاتا ہے. انسان کا جسم یہاں رہ جاتا ہے اور روح کہاں چلی جاتی ہے؟ برزخ میں چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو روحیں واپس بھی آ جاتی ہیں، جمعرات کو بھی آتی ہے، شب برات کو بھی آتی ہے. شب برات کو بھی روحیں کہاں آتی ہیں؟ گھر میں آتی. اللہ فرماتے ہیں جس کی روح نکل گئی وہ کہاں پہنچ گئی؟ عالم برزخ میں پہنچ گئی، وہ اس سے جدا ہو گئی. تو فرمایا کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک، مانا غلط، کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں. فرمایا نہیں سمجھ آئی؟ دوسرے انداز میں سمجھو. اگر اب بھی کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ان کی ملکیت کی، فرمایا کہ کھجور کو قبر سمجھو، کھجور کو قبر سمجھو. کھجور میں جو گٹھلی ہے اسے میت سمجھو، اور جو پردہ ہے اسے کیا سمجھو؟ کفن سمجھو. جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں. کتنی گہری بات، کتنی نچلی سطح پر آ کے اللہ سمجھا رہا ہے. اور ایک دو مسئلے بیان کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میت اپنے کفن کی مالک نہیں ہوتی، یہ بات سمجھیں. میت کفن کی مالک نہیں ہوتی. فقہ حنفی، ہم بھی اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں. تو فقہ حنفی کا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے سمجھنا ہے. فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ چور کسی گھر میں چوری کرے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا ہاتھ کیا کر دیا جائے گا جی؟ کاٹ دیا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور عورت ان کے ہاتھ کیا کیے جائیں گے؟ میں نے اور آپ نے نہیں کاٹنے، ریاست کا کام ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حکومت کا کام ہے. لیکن کوئی بندہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ قبرستان جاتا ہے اور ایک قبر کی مٹی کھودتا ہے اور اندر سے کیا کرتا ہے جی؟ مردے کا کفن چرا لیتا ہے. لوگ دیکھ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، عدالت میں لے جاتے ہیں کہ بندے نے چوری کی ہے. بھائی کیا چوری کی ہے؟ کفن چرا رہا تھا. کفن چور ہے. کیا ہے جی؟ کفن چور ہے. اس کو حد لگائے، اس کو کیا لگائے جی؟ حد لگائے، سزا دیں. تو پتہ ہے وہ قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی سزا دے دے. اس کو قید میں ڈال دے، اس کو قید میں ڈال دے، کوڑے لگا دے، کوئی اور سزا دے دے، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں کٹوائے گا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ چور کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. لیکن کفن چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گا، وہ نہیں کٹوائے گا. وہ کیوں؟ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کہے گا کہ اس نے کفن چرایا ہے، اور جس کا اس نے کفن چرایا نا وہ اپنے کفن کا مالک، وہ اپنے کفن کا مالک نہیں. اسی چور کو سزا دی جاتی ہے کہ جو اس شخص کا مال چرائے جو اس کی ملک میں ہو. ہم گھر میں ہیں، ہمارا سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں، ہم زندہ ہیں، ہم اس کے مالک ہیں. اگر اس طرح کا کوئی مال چرائے تو اس کے کیا کاٹنے ہیں؟ ہاتھ کاٹنے ہیں. کہا کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتی، اس لیے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے.
اب سمجھ آئی کہ میت اپنے کفن کا مالک؟ بندہ فوت ہو گیا، فقہ حنفی کا اگلا مسئلہ سن لیں، بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے لیے کفن لانا ہے، اس کی تجوری میں، اس کے صندوق میں دیکھا کوئی پیسے ہوں تو کفن لے آتے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، کفن جو کہ پیسے بھی نہیں سیے گئے، کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اب ایک بندہ آیا، بڑا سخی تھا، اس نے کہا یار یہ پیسے لے لو زکوٰۃ کے۔ کیا کہا؟ زکوٰۃ کے پیسے لے لو اور اس سے کیا لے آؤ؟ کفن لے آؤ، اس کو کفن دے دو۔ آپ جا کے پوچھیں، علماء سے پوچھیں کہ وہ منع کر دیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ منع کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی دے رہا ہوں نا پیسے، کیوں نہیں لا رہے کفن؟ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لے آؤ نا، ضرورت ہے نا، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے لے لو، لے آؤ۔ کہے گا نہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو دوسرے کو کیا بنانا ہوتا ہے جی؟ مالک کی بنانا ہوتا ہے، مالک، اس کی تملیک میں دینا ہوتا ہے، اس کی تملیک میں اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن اس لیے نہیں لایا جا سکتا کہ اگلے بندے کو کفن لا کر اس کا مالک بنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو کیا ہو چکا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، تو اس لیے کہا ما یملکون من تدبیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں ہے۔ آگے سنو، آگے سنو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، آیت نمبر 14، سورت کا نام سورت فاتر۔ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا يسمعوا دعاءکم، آخری جمعہ ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے دل کا پیالہ سیدھا کرنا۔ پتہ نہیں اگلا رمضان میں ہمیں یہ جمعے ملے نہ ملے، کس کی موت کے فیصلے ہو چکے ہیں، کس کے نہیں ہوئے، کسی کے علم میں نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں، بہت سے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، جاننے والے ہیں کہ جن کو ہم نے اس سال کے اندر قبرستان میں پہنچا دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہم نہ پائیں۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اپنے دل کا پیالہ آپ نے صاف رکھنا ہے۔ بہت سے نئے ساتھی بھی آئے ہوں گے، جمعۃ الوداع ہے اس لیے کہ آخری جمعہ ہے، تو اس لیے میں اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، خدا کے لیے میری بات توجہ سے سنیے گا، اور جا کر جو آیتیں میں نوٹ کروا رہا ہوں اس کو جا کر ایک دفعہ پڑھیے گا، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہی ترجمہ ہوگا۔ اگلی آیت سنیے، آیت نمبر 14، سورت کا نام سورت فاتر، 22واں سپارہ۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، لا يسمعوا، بولے بھائی، لا يسمعوا دعاءکم، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، لا يسمعوا، بولے لا يسمعوا دعاءکم، دعاءکم۔ میں سیف الملوک کی تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں ہیر رانجھے کی باتیں، میں بلے شاہ کا کلام نہیں سنا رہا ہوں، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام دکھا رہا ہوں۔ کہانیاں میرے پاس نہیں ہیں، قصے میرے پاس نہیں ہیں، من گڑت اور موضوع باتیں میرے پاس نہیں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں، میں باوضو کھڑا ہوں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں کچی باتیں نہیں کرتا، نہ میں نے آج تک کی ہے اور نہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن دکھا رہا ہوں، قرآن، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لا يسمعوا دعاءکم، اس طرح دکھانا، اس طرح پڑھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، یہ حوصلے والا بندہ ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر حوصلہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے
کی آیتیں دکھائی جائیں، بتائی جائیں، تو مولوی صاحب کا بستر بھی کیا ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، چندے کٹ جاتے ہیں، نمازی کٹ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے، بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، فلاں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی. اس آیت کو دکھانے پہ، یہ آیت دکھانے پہ ایک 50 سال کی محنت ہے، 60 سال کی یہاں محنت ہے. ایسے نہیں دکھا رہا ہوں، یہاں پیچھے ایک محنت ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں، اس لیے کھل کے بتا رہا ہوں، کھول کے دکھا رہا ہوں. ڈر ہے تو صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. لا بولے لا یسمعو دعاکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں، سنتے ہیں. لا یسمعو، آپ بھی مانا کرو، آپ بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی قرآن کا ترجمہ کریں. لا یسمعو دعاکم، وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے. آگے آ جائیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں، کیا کہا؟ اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہاں سے جواب، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں آئے گا. حیران ہے جواب کیوں نہیں آئے گا؟ ہم تو پکار رہے ہیں، ہم تو ہر جمعرات کو جا کر پکار رہے ہیں. پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے بھائی؟ مزاروں پہ، درباروں پہ جا کر میرے بھائی پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے؟ قبر والوں کو پکارتے ہیں نا. ہاں پکارتے ہیں تو جاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ہم انہیں معبود تو نہیں سمجھتے، ہم انہیں الہ تو نہیں سمجھتے، ہم ان کو سجدہ تو نہیں کرتے، تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ ساڑی ہونا دی اگے، بس صرف ایسے جاننے کہ ساڑی گل ذرا ہاں جی اگلے گھر کو جان، بس اس لیے اتنا سا گناہ ہے. ہم سجدہ تو نہیں کرتے، ہم انہیں معبود تو نہیں سمجھتے. قرآن کہتا ہے، یہ میں آیت دکھانے لگا ہوں آپ کو، سورت کا نام سورت احقاف ہے، آیت نمبر اس کی 5 ہے. کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، آج مجھے معاف کرنا، ہو سکتا ہے کہ جمعہ تھوڑا لمبا ہو جائے، گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے، میری طرف دیکھنا. آج مینوں ویکھی ہو، ٹھیک ہے؟ معاف کرنا، معذرت پہلے، پیشگی معذرت. جس طرح ہوتا ہے نا، ضمانت گرفتاری سے پہلے کروا لیتے ہیں، تو میں ذرا معافی پہلے مانگ رہا ہوں آپ سے، تو ناراض نہیں ہونا آپ نے. آج جمعہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، لیکن میں آپ کی اور اپنی ہدایت کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. کہانی سنا رہا ہوتا تو آپ مجھے کہہ سکتے تھے بس کرو مولوی صاحب کی کہانیاں سنا رہے ہو تسی، پھر تسی کہہ سکتے تھے پھر تہاڈا بندہ بھی سی کہنا. تو میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں. تو اس لیے تھوڑا سا صبر سے کام لینا آپ نے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے. وہاں کہا تھا نا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر تم پکارو تو جواب نہیں آئے گا. یہاں بھی یہی کہا، یا اللہ جواب کب تک نہیں آئے گا؟ سال پکارے، 2 سال پکارے، 10 سال پکارے، 20 سال پکارے، 50 سال بعد کب تک جواب نہیں آئے گا؟ آخر کوئی دن تو ہے نا، جواب تو آنا چاہیے نا. ہم نے تو اپنی زندگی لگا دی، ہم تو ہر جمعرات جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اہتمام سے جاتے ہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، دربار پہ جانا ہے، مزار پہ جانا ہے، حاضری دینی ہے، عرس منانا ہے، دودھ بننا ہے، 11ویں دینی ہے. نماز پڑھیے نہ پڑھیے خیر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی خیر ہے. پھر آپ کر لیں گے گل، کوئی گل نہیں، نماز کی کہڑی لوڑ ہے، جو پیرا کو طاقت ہے نے منوا لیں گے اللہ. یا اللہ جواب کب آئے گا؟ کس دن آئے گا؟ وہ کون سا ایسا دن ہے جہاں جس دن ہمیں وہاں سے جواب آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستجیبو، لا بولے بھائی، لا یستجیبو، آگے سنیں، لا یستجیبو لہو الی یوم بولو جی الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ. فرمایا پکارتے رہو، مانگتے رہو، دعا کرتے رہو اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، قیامت آ جائے گی وہاں سے جواب. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ اللہ جواب کیوں نہیں آئے گا؟ اگلا سوال ہے، جواب کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں.
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ آیت نمبر 5. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ بولیں غافلون. کیا غافل؟ غافلون سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں جی، غافلون. یہ غافل کا لفظ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے یار. تو میری بات سے غافل ہے، یہ خبر ہے یار، میں تجھے بولتا رہا ہوں ایک کام کا ہے، تو بڑا غافل آدمی ہے یار، میری بات سنتا ہی نہیں ہے. یہ وہی غافلون ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہے؟ غافل ہے. وہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہے؟ غافل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے علاوہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ہماری دعاؤں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. یہ تھی سورۃ احقاف، اور آیت نمبر اس کی 5 تھی. اب سورۃ نحل آپ کو دکھاتا ہوں. میں قرآن کی سیر کروا رہا ہوں. لوگ آپ کو دوسرے کاموں کی سیر کرواتے ہیں ادھر ادھر کی، میں آپ کو آج قرآن کی سیر کروا رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اور اکثر ساتھیوں کی آج چھٹی بھی ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی، تو جن کی چھٹی نہیں وہ تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن سن کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس سے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوگی. سورت کا نام سورت نحل، آیت نمبر اس کی 20. والذین یدعون من دون اللہ، یہ آیت نمبر 20 میرے سامنے کھلی. یہ سورت کا نام سورت نحل ہے، اور آیت نمبر اس کی 20 ہے، 14واں سپارہ ہے. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، بولے بھائی پڑھو، آج قرآن پڑھو، ہو سکتا ہے اسی سے بخشش ہو جائے. لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا، شیئا، کیا؟ شیئا. پھر ایک اور حوالہ آپ کو دکھاؤں سورۃ حج کا، آیت نمبر اس کی 64 میں، تو فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. کیا کہا؟ لن يخلقوا ذبابا. ذبابا کا معنی انسان، صحیح معنی کیا بھائی، آج آپ بھی میری غلطیاں نکالیں. ذبابا کا معنی بولے بھائی وہ پیدا نہیں کر سکتے. کیا بولے؟ مکھی. کیا؟ مکھی. یہ میرے سامنے حوالہ ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ وہ مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. ابھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، یہ سوال آئے گا، مجھے پتا ہے، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا، آپ کو سمجھا دوں گا. مولوی صاحب اے آیتاں بتاں دے بارے چ، اے آیتاں بتاں دے بارے چ، اسی تے نبیاں تے ولیاں نو پکارنے، تسی کدھر پہنچے ہوئے ہو؟ یہ بات یہ ذہنوں میں آئے گی بات ابھی. بھائی یہ تو بتوں کے بارے میں اس زمانے کے لوگ تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے. ہم تو انبیاء کو پکارنے والے ہیں، ہم تو اولیاء کو پکارنے والے ہیں، ہم تو مثال و درباروں کو، اللہ کے ولیوں کو پکارنے والے ہیں. بات آ جائے گی ابھی، لیکن سمجھیے ذرا، رکیے، صبر کیجئے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. 2 4 10 فرمایا نا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے معبود کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں، وہ پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بس کر دیتا تو کافی تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین، وہ اتنے بے بس ہے کہ مکھی ان سے چیز کیا کر رہی ہے؟ یہ نہیں، خود نہیں دے رہے، مکھی ان سے، اس سے ان کی کمزوری کا اندازہ، عاجزی کا اندازہ لگا لو کہ مکھی ان سے چیز کیا کر رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مکھی بھی ان سے، اللہ نے کہا وہیں یسلبہم، سلب کرنا، چھیننا، یہ نہیں کہ دیا ان کو کہ کھا لو نا. وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر کوئی چیز مکھی ان سے چھین کر لے جائے تو لا یستنقذوہ من، اپنا وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے، وہ چیز مکھی کے منہ سے نکال کر لا بھی نہیں سکتے. آگے اللہ نے حد کر دی، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں. اب آ جائیں جو آیت میں آپ کو دکھا رہا تھا سورۃ نحل کی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا،
جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہ وہ کر سکتے، کیوں؟ وہم یخلقون، اس لیے کہ وہ خود کیا ہے، مخلوق ہے، خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، یا اللہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بت ہے، کیا ہے جی؟ بت ہے، یہ بتوں کی آیتیں ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اموات، کیا ہے جی؟ اموات، اموات کسے کہتے ہیں؟ بت کو کہتے ہیں۔ بتوں نے مرنا ہے، بتوں پر موت آنی ہے، بتوں کا نماز جنازہ ہونا ہے، بتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اموات۔ پھر بعض لوگوں نے کہنا تھا نہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ اوپر اوپر سے تو مر گئے لیکن بچوں بچوں زندہ رہے۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ بزرگوں کے پاس زندگی میں اتنی طاقتیں نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرے غوثیہ، بڑی گل کتنی جی، زندگی میں اتنی طاقتیں نہیں ہوتی، مرنے کے بعد طاقت۔ اموات، اللہ کو پتا تھا وہ مردے ہیں، ان پر موت آ چکی ہے، ان کی روح نکل چکی ہے، ان کو جو مرضی کہہ لو، وہ پردہ کر گئے، جو مرضی مانا کر لو۔ قرآن کہتا ہے اموات، میں نے مانا نہیں کیا، مجھے نہ کہنا۔ اموات کا لفظ کس نے استعمال کیا؟ اللہ نے استعمال کیا۔ اموات، وہ فوت ہو چکے ہیں، نہیں اللہ وہ اوپر اوپر سے تو فوت ہو گئے، اندر اندر سے زندہ ہیں، بچوں بچوں زندہ ہیں۔ فرمایا نا غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ دیکھو اللہ نے حد کر دی، فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ قبروں سے کب زندہ کر کے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، کہ وہ قبروں سے کب زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، انہیں اس کا بھی علم۔ ہم تو کہتے ہیں سارا کچھ پتا ہے، انہیں خود اپنا نہیں پتا۔ اللہ کہہ رہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے انہیں نہیں پتا۔ یہ تھی قرآن کی آیت نمبر 21، سورت کا نام سورت نحل، آخری آیت۔ سورت کا نام سورت یونس، آیت نمبر 28۔ لوگ کہتے ہیں نا بتوں کی آیتیں ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ بتوں کی آیتیں ہیں یا کس کی آیتیں؟ آیت نمبر 28 سورت کا نام سورت یونس۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم جمع کریں گے سب کو، نقول، اللہ فرماتے ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کیا، شرک کیا، ان سے ہم کہیں گے، قیامت والے دن کہیں گے، میدان محشر میں کہیں گے، مکانکم انتم، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ پر۔ میدان محشر ہوگا، آگے آگے بزرگان دین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ولی ہوں گے، نیک صالح بندے ہوں گے، پیچھے پیچھے ان کو پکارنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے سے آواز دیں گے، اشرکو مکانکم، اور شریکوں، شرک کرنے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ ادھر، تم بھی رکو، وشرکاؤکم، اور تمہارے، یہ بت ہے، یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، بتوں کو اللہ کہیں گے رکو، ادھر جا رہے، رک جاؤ، ادھر جا رہے۔ مولوی صاحب تو یہ کہہ کے آگے نکل جاتا ہے، یہ بت ہے، چھوڑو یار، ان میں تو ہماری بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ کن سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسانوں سے کہہ رہا ہے، نیک بندوں سے کہہ رہا ہے، صلحاء سے کہہ رہا ہے، بزرگان دین سے کہہ رہا ہے، اولیاء سے کہہ رہا ہے، رکو ادھر یار، تم بھی رکو اور تمہارے شریک بھی رکے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، پکارنے والوں کو الگ کر دیں گے اور جن کو پکارا گیا ان کو الگ کر دیں گے، جدائی ڈال دیں گے، رکاوٹ ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے شریک جن کو انہوں نے پکارا، نیک بندے، اولیاء، صلحاء، کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم نے ہماری عبادت، بت کہیں گے، بت ہے نا، کیوں بھائی بت بولیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ نیک لوگ کہیں گے، صلحاء کہیں گے، اتقیاء کہیں گے، شہداء کہیں گے، جن کو لوگوں نے پکارا، جن کی دعائیں تھیں،
یہاں بیٹھ کر پکار رہے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں سن رہے ہیں. کمال ہو گئی یار. سننے والی ذات، کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی. اللہ کے علاوہ غائبانہ کسی اور کو نہ پکارو، اس لیے کہ غائبانہ پکارنا عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کے لیے کہو گے فوت ہونے کے بعد تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی، غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی، اور غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، انسان کفر کر جاتا ہے. ایسے نہیں میں زور لگا رہا. غیر اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کو پکارنا عبادت ہے. آخر وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی. وہ نہیں مانیں گے ہم نے کی. اب کی تو ہے نا، پکارا تو ہے نا، کہ نہیں پکارا؟ قبر والے کو پکارتے کہ نہیں پکارتے بھائی؟ بولو بھائی. جمعرات کو جا کر پکارتے کہ نہیں پکارتے؟ توبہ کرو توبہ. ہاں جی توبہ کرو جی. اہتمام سے جاتے ہیں مغرب کے بعد سلام کرنے چلے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں وہاں سلام کرتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیر صاحب کام نہیں بن رہا تو اللہ دے اگے کی کرو؟ سفارش کرو. پیر صاحب کو تیرے اس بات کے، اس آنے کا، اس دعا کا کوئی پتہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. تو کہتا ہے وہ سنتے ہیں، وہ پہنچا دیتے ہیں. یہ نہیں سنتا اللہ؟ براہ راست اللہ نہیں سنتا؟ اس کی طاقت نہیں ہے اتنی کہ بیچ میں تجھے واسطے ڈالنے پڑ رہے ہیں، وسیلے ڈالنے پڑ رہے ہیں؟ اللہ کی طاقت کم ہو گئی ہے؟ یا اللہ تجھے یہ کہتے ہیں کہ براہ راست نہیں آنا، نبی کو لے کر آنا ہے، ولی کو لے کر آنا ہے، بزرگ اور شہید کو لے کر آنا ہے؟ اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے. اس کی طرف سے تو یہ آواز ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تیرا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو. استجب لکم، میں پکار سننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، تیری پریشانی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. پھر قرآن کہتا ہے سورۃ بقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں. کتنا قریب ہے یا اللہ؟ قریب تو یہ بھی ہے، قریب تو وہ بھی ہے، قریب تو باہر کے لوگ بھی ہیں. یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اپنی قربت تو بتا. لوگ کہتے ہیں کہ واسطے ڈالنے، وسیلے ڈالنے، تو دور ہے، تو نہیں سنتا. نماز میں کیا کہتا ہے؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ بولو کیا کہتے ہو؟ بولو کیا کہتے ہو؟ بولو سارے بولو. سمیع اللہ لمن حمیدہ. پتہ کیا معنی ہے؟ کبھی معنی پہ غور تو کیا ہوتا یار؟ تو در در کے دھکے نہ لگتے، در در جا کر نہ مانگتے. یہاں نماز سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے سن لی، خود کہہ رہے ہو، ہر نماز میں کہہ رہے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے سن لی، لمن اس بندے کی، حمیدہ جس نے اس کی رکوع میں کیا کی؟ تعریف بیان کی، تعظیم بیان کی، جس نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ نے اس کی اس بات کو، اس تسبیح کو، اس تحمید کو کیا کر لیا؟ پھر کہ اندھو نہیں سن. یہاں تو کہہ دیا وہ سنتا ہے، اس نے سن لی. بات کہتا ہے نہیں ہماری نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا. کتنا بیوقوف آدمی ہے، کتنا محروم آدمی ہے کہ مسجد میں خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ سنتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے نہیں. وہاں جا کے مثالیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. گورنر کو ملنا ہے جی، وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے تو بیچ میں چپڑاسی کو ملنا پڑے گا. اللہ ایسے نہیں ملتا. دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا پر قیاس کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ کا نظام ہماری عقل سے ماورا ہے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ بڑے آدمی کو ملنا ہے تو چھوٹے کو ملنا چاہیے، اللہ کو ملنا ہے تو بزرگوں کو ملنا چاہیے، مگر نہ اللہ نہیں ملتا. اگر آپ کو وہ گورنر، اگر آپ کو وزیر اعلیٰ آپ کے سر پر کھڑے ہو کر آ کر کہے مانگو کیا مانگتے ہو، سامنے کھڑا ہو کر آ جائے، پھر بھی واسطہ ڈھونڈو گے، پھر بھی وسیلہ ڈھونڈو گے. سامنے سر پر کھڑے ہو کر آپ کو کہ بھائی کیا چاہیے بتاؤ. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے
اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اور بھائی میں قریب ہوں، سامنے کھڑا ہوں، مانگو تو صحیح، مانگنے والے تو بنو، کہنے والے تو بنو، میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان کے دروازے پر جن کی مثالیں دیتے ہو، یہ گورنر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کے دروازے کے اوپر کبھی کبھی لکھا بھی جاتا ہے کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اب چھٹی کا وقت ہو گیا، اب صاحب کل ملیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوی الدعان اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہاں کیا کہا تھا؟ لا یستجیبو، جواب قیامت آ جائے، اللہ تعالیٰ کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں، پھر بھی دھکے، پھر بھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کس مزار پہ کبھی کس دربار پہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کون سی کمی ہے اللہ کے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے؟ پھر یہ مثالیں دینا، گورنر کی، وزیر اعلیٰ کی مثال اللہ کے ساتھ دینا، اتنی عجیب بات ہے یار۔ اللہ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان نہ کرو۔ چھت پر چڑھنا ہے تو لانی پڑنی جی، اس طرح کی مثالیں دے رہے ہو یار، اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ سیڑھی کو تم نے کیا سمجھا؟ بزرگ سمجھا، ولی سمجھا، نبی سمجھا، اور چھت کو تم نے کس سے تشبیہ دے دیا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ چھت ہم سے کیا ہے؟ دور ہے۔ کیا ہے؟ دور ہے، قریب نہیں، اس لیے کیا لگانی پڑتی ہے؟ سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اور اللہ فإنی قریب، سورۃ قاف میں اللہ نے فرمایا، اور آیت نمبر 16 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا انسان، اور جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا انسان پوچھتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں تو سن لے، اس کی یہ شہرت اتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ اس کے کیا ہوں۔ پھر بھی واسطے پا رہے ہو، پھر بھی وسیلے پا رہے ہو، پھر بھی صدقے پا رہے ہو، پھر بھی طفیل پا رہے ہو، اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو کہتا ہے کہ میں امتی ہوں، اور سراسر تو شریعت کے خلاف چل رہا ہے۔ تو سورت